السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثلاث منجیات وثلاث مہلکات، فأما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانیۃ، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر۔ وأما المهلكات فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، صدق رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند پڑھے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے اور نہ کوئی نئی شریعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے کن چیزوں سے امت کو نجات ملے گی اور کن چیزوں سے امت ہلاکت میں پڑے گی، اس کا بھی سرکار نے خود ہی امت کے سامنے نقشہ پیش فرما دیا۔ اگر ہمیں اپنی عقلوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ تمہیں جو ٹھیک لگے وہ کرو، تو ہماری عقلیں تو اپنے بارے میں کل کا بھی جو فیصلہ کرتی ہیں ہزاروں بار وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوی فیصلے ہیں امت کے حق میں، تو سرکار نے امت کو نجات دینے والی جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں وہ تین چیزیں اس حدیث میں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی اس آخری طاق رات میں میں اور آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نسخہ نجات یہاں سے لے کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ آپ دیکھیں، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نجات دینے والی تین چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، کہ کھلے میں چھپے میں دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا، یہ وہ چیز ہے جو میری امت کو نجات عطا کرے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تب تو ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کم از کم اتنی حیا موجود ہے کہ انسانی دو آنکھوں کی بھی شرم باقی ہے۔ باقی بعض جگہوں پر بعض لوگوں میں کبیرہ گناہ کرنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین
انہیں اگر ٹوکا اور روکا جائے تو وہ اس پر برجستہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو ہماری طبیعت ہے، یہ تو ہمارا شوق ہے، یہ تو ہمارا شغل ہے، اور یہ تو ہمارے لیے انجوائمنٹ ہے، یہ تو ہمارے لیے طبیعت کی تفریح کا سامان ہے۔ جب بندے میں گناہ اور کبیرہ کے حوالے سے یہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت بہت قریب آ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کھلے اور چھپے دونوں میں، اعلانیہ خفیہ دونوں میں، اللہ سے جو ڈرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور رمضان کو اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان اس کی ہماری تربیت کرتا ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں نہ زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، نہ اپنے گھر میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور نہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے ذریعہ ہمیں جو تنہائی کا تقوی عطا کیا ہے، سرکار فرماتے میری امت اگر اس تقوی پر قائم رہیں تو انہیں نجات مل جائے۔ اب میں اس پر آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تنہائی کے تقوی سے کیا نور ملتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم 70 یعنی 70 پردوں کے پیچھے بیٹھ کر گناہ کرو گے تو اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، تم کتنا چھپ کے کرو گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم 70 پردوں کے پیچھے بیٹھ کر نیکی کرو گے اللہ اس کا اثر بھی ظاہر فرما دے گا۔ تو تنہائی ہو، خلوت ہو، اس میں بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، چاہے وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے کریں۔ اب میں آپ کو ایک حکایت اس سلسلے میں عرض کروں۔ بصرہ کی سرزمین پر ایک نوجوان تھا، خوبصورت، قوی الجسم، عظیم الجثہ، اور وہ اس کے چہرے سے، اس کے وجود سے پرہیزگاری کا نور چمکتا، اور اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے کپڑوں سے، تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے تو تم کون سا عطر لگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تو آج تک کوئی عطر خریدا ہی نہیں، اور خریدا نہیں تو پھر لگانا تو دور کی بات ہے۔ کہا پھر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے تمہارے بدن سے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ کہا میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں بہت شرمیلا تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھال دیا کہ یہاں اس کی کچھ شرم ٹوٹ جائے گی اور کچھ کام کاج کرے گا۔ تو میں وہاں کپڑا بیچنے والے کی دکان پر رہتا۔ اسی درمیان میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے دکان میں بہت سارے کپڑے خریدے، اتنے خریدے کہ بہت بڑا گٹھر بن گیا کپڑوں کا۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کو کہو میرے گھر تک کپڑے چھوڑنے کے لیے آئے، میں اس کی قیمت بھی اس کے ساتھ بھیجوا دوں گی۔ دکان پر مزدوری کر رہا تھا وہ جوان، اس نے کہا کہ میں نے کپڑے اٹھا لیے سر پر اور چل پڑا اس کے پیچھے۔ جب میں اس کے محل نما مکان میں داخل ہوا تو کئی دروازوں سے گزرتے ہوئے جب میں اس گھر کی ملکہ کے پاس پہنچا تو وہ ایک خوبصورت تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو کپڑے میں نے اتارے نیچے، وہ عورت میرے قریب آئی اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں تجھ سے یہ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے کہ ظاہر میں بھی گناہ سے بچنا اور خفیہ حالت میں بھی گناہ سے بچنا۔ اب یہ اس حالت میں بھی اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی چیخوں گی، چلاؤں گی، لوگ آئیں گے، تجھے پکڑ لیں گے، ماریں گے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑا اجازت دو، میں واش روم جا کے آتا ہوں، بیت الخلا جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بیت الخلا میں گیا تو اس نے سوچا کہ میں کیسے گناہ سے بچوں۔ اب یہ ایک جوانوں کا دور ایسا بھی تھا، اور آج بھی ایسے جوان ہیں الحمدللہ، کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر کے گناہ سے بچنے کی تدبیر سوچتے، اور آج تنہائیاں ڈھونڈی جاتی ہے گناہ کرنے کے لیے۔ تو بہت بڑا فرق آ گیا، حالات اسی لیے ہمارے بدل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اس نے تنہائی میں جا کر کے سوچا کہ میں گناہ سے کیسے بچوں، تو اس نے بیت الخلا سے نجاست اپنے ہاتھوں پر لگا لی، اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو اس عورت نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو کوئی پاگل شخص ہے، اس کے لیے دروازے کھول دو اور باہر نکال دو اس کو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس دروازے سے باہر نکلا، قریب میں پانی کا چشمہ جاری تھا، وہاں سے میں نے اپنے ہاتھوں کو، وجود کو دھویا، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرا تن چند لمحوں کے لیے گندا ہوا، مگر میرے من کو تو نے گناہ کی غلاظت سے محفوظ کر لیا، تو نے میرا باطن گندا نہیں ہونے دیا، تو نے میری روح کو پاکیزہ رکھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے گھر پہنچا۔ اسی رات خواب میں مجھے حضرت جبرائیل کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ شخص ہے جس نے حضرت یوسف کی یاد تازہ کر دی، کہ حضرت یوسف کو بھی بند کمروں میں لے جا کر کے زلیخا نے کہا تھا ہئی تلک، اب آ جاؤ میری طرف، تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے دوڑی، آپ بھاگے۔ آپ جب بھاگ رہے تھے تو گیٹ ہی پر وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، لَدَى الْبَابِ، دروازے کے قریب ہی وہ زلیخا کا شوہر مل گیا۔ تو عورت تھی، اس نے فوراً بات پلٹتے ہوئے کہا کہ اس کو کیا سزا دی جائے جو تمہارے اہل کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا فیصلہ، یہ بچہ جو پالنے میں دودھ پی رہا ہے، جھولے میں ہے، یہ بتائے گا کہ کس کی غلطی ہے۔ 4 دنیا کے اندر ایسے واقعات پیش آئے جس میں دودھ پیتے بچے نے بھی گواہی دی، ان میں سے ایک حضرت یوسف کی طہارت کی گواہی دودھ پیتے بچے نے عطا کی۔ اور قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف کا دامن چیک کرو، دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ حضرت یوسف کی غلطی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے۔ دیکھا گیا تو پیچھے سے ہی دامن پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت میں، طہارت میں آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ نوجوان کو حضرت جبریل نے کہا کہ تو نے تو اس امت میں یوسف کی یاد تازہ کر دی، اور پھر یہ جوان کہتا ہے کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ میرے جسم پر اتنی خوشبوئیں کہاں سے آ گئی، میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا۔ کہا حضرت جبریل نے خواب ہی کی حالت میں میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، تب سے لے کر آج تک میرے وجود سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ انہیں دفنایا گیا وصال کے بعد تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ دنیا ان کو حضرت مسکی کے نام سے یاد کرنے لگی، کہ مشک والا جوان، خوشبو والا جوان۔ یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ یہ تنہائی میں خوف خدا کی وجہ سے ملی، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تنہائی میں اور کھلے میں اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز، والقول بالحق فی الرضا والسخطی، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں حق بات بولنا، اور یہ اہل حق کی علامت ہیں۔ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں حالتوں میں حق بات اپنی زبان سے ادا کرنا۔
اب یہ اس سلسلے کے اندر آپ اس کو پوری تاریخ ہماری مسلمانوں کی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے لے کر آپ کے خلفاء، آپ کے نائبین، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، پوری تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اس جملے میں ہمارے بزرگوں کی پوری زندگی آپ کو نظر آئے گی کہ خوشی غمی دونوں حالتوں میں وہ حق بات بولتے تھے۔ اب اس میں آپ احد کو لے لیں، بدر کو لے لیں، کربلا کو لے لیں، اسی طریقے سے آپ امام احمد ابن حنبل کی زندگی کو لے لیں، آپ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی زندگی لے لیں، اسی کے حوالے سے آپ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی زندگی لے لیں۔ ہمارے یہ تمام بزرگان دین، حالات، آزمائشیں، سختیاں، مصائب آتی رہیں، مگر ہمارے یہ بزرگان دین ہر حال میں، خوشی ہو، غم ہو، سختی ہو، تنگی ہو، ہر حال میں انہوں نے حق کا پیغام ہی امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ چیز بھی امت کو نجات دینے والی ہے۔ اب یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ جہاں بندے کو آزمایا جا رہا ہو وہاں وہ حق بات بولے۔ دیکھو ممبر پر مولوی صاحب بھی خاموش ہو جائیں کہ اب بولیں گے تو مجھے نکال دیا جائے گا، یا میں فلاں ٹرسٹی کے عتاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ تو حق بات بولنا یہ تو امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہاں، حق بات بولی جائے اور سلیقے سے بولی جائے، اور پھر یہ کہ جہاں جو سلیقہ مطلوب ہو وہ سلیقہ اختیار کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلائے وقت کے اندر جو حق کی آواز بلند کی، پوری حکومت آپ کے مقابلے میں ہے، 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے، گنتی تعداد کی اکثریت حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار سچا اور صحیح نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ورنہ تعداد میں آپ دیکھنے جائیں گے تو ہر دور میں آپ کو کفر تعداد میں زیادہ نظر آئے گا، مگر تعداد کی اکثریت یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ساری قربانیاں دی، وطن کی بھی قربانی دی، اولاد کی بھی دی، اپنے اہل و عیال کی بھی دی، جان ساروں کی بھی دی، خود کی بھی قربانی دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اے قیامت تک آنے والو دیکھ لو، جس کسی کو باطل کے مقابلے میں سخت گھڑی میں حق بات بولنے کی مثال دیکھنی ہو تو حسین ابن علی کی زندگی ان کے لیے مثال بن گئی ہے۔ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخْطِ، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں حق بات بولنا۔ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور محتاجگی اور مالداری دونوں حالتوں میں درمیانی چال چلنا۔ محتاجی اور مالداری دونوں حالتوں میں درمیانی راہ اختیار کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبی ہو تو شکوے شکایتیں کرتے پھرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سرمایہ داری ہو تو پھر ہر جائز ناجائز میں شریعت کی پھلانگیں توڑ کر خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ کن لوگوں کی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صالحین نیک لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھے نہ تنگی کریں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ بخیلی سے کام لے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل دین کے رستے میں بھی خرچ نہ کریں۔ بخیل بھی نہیں، دین کے رستے میں بھی خرچ کرتے مگر اسراف اور بیجا بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ صالحین کی علامت ہے۔ تو نجات دینے والی تیسری چیز کون سی ہے؟ کہ امیری غریبی دونوں حالتوں میں درمیانی چال چلنا۔ اب اس پر میں
حضرت امام حسن بصری کا قول ذکر کر دیتا ہوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، 70 یعنی 70، میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، وہ اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اس قدر پرہیز کرتے تھے، فرماتے ہیں جتنا تم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، یعنی وہ حلال چیزوں سے بھی اتنا پرہیز کرتے تھے اے لوگو جتنا تم حرام سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس قدر تم نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہو وہ بدری صحابہ اس سے زیادہ آزمائشوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو یوں ہی تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بنایا، تم نعمتوں کے ملنے پر جتنا خوش ہوتے ہو وہ آزمائشوں پر اتنا اس سے زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اب آگے کا جملہ سننا توجہ سے، فرماتے ہیں اگر تم انہیں دیکھ لیتے، اب امام حسن بصری کا دور بھی تو کوئی بعد ہے، امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہے، تابعین میں سے، یعنی صحابہ کے بالکل جسٹ بعد والا زمانہ۔ کیا فرماتے ہیں امام حسن بصری؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ تو سب مجنون اور دیوانے ہیں، تم یہ کہتے کہ یہ تو سب دیوانے ہی دیوانے، صحابہ کو دیکھتے تو تمہیں ایسا لگتا۔ اب آج کتنا الٹا ہو گیا کہ کوئی دین پر عمل کرتا ہے سختی کہ یار تو پاگل بنا ہوا ہے، تو بڑے پرانے زمانے کا بندہ ہے اور تجھے حالات اور تقاضے نہیں سمجھ میں آتے۔ تو یہ لوگ صحابہ کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کہتے ہیں امام حسن بصری کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے صحابہ کرام کو تو تم کہتے کہ یہ مجنون ہیں، اور صحابہ اگر تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ ان لوگوں کے پاس تو کوئی اخلاق ہی نہیں ہے، اور اگر وہ تم میں سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا تو قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایسے گھوم رہے ہیں تو ان کا تو لگتا نہیں ہے قیامت پر ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں فرمایا گیا کہ تمہیں نجات چاہیے تو امیری غریبی دونوں حالتوں میں درمیانی رویہ اختیار کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، اور ہاتھ ایسے بھی باندھ کے نہ بیٹھو کہ دین کے راہ میں بھی خرچ نہ کرو، درمیانی چال چلو۔ تو یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، ظاہر باطن کا تقوی، خوشی غمی میں حق بات بولنا، امیری غریبی دونوں میں درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ اور 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں اس کا بھی میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ فَهَوًا مُتَّبَعٌ، نفس کی ہر خواہش کے پیچھے چلنا یہ تمہارے لیے ہلاک کرنے والی چیزیں، یہ سرکار نے پہلے بتا دیا۔ وَشُحٌ مُطَاعٌ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بخیلی جس کو اپنا لیا جائے اور بخل کے پیچھے ہی بندہ چل پڑے کہ نہیں بس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی بات آئے تو بھی بخیلی سے کام لے، تو سرکار فرماتے یہ چیز میری امت کو ہلاک کر دے گی۔ سرکار نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا، اور فرماتے وہی اشدہن، یہ ان ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے سخت تر ہے۔ ہم چوں دیگرے نیست، میں جیسا ہوں ویسا تو کوئی ہے ہی کہاں، تو یہ چیز بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ ابلیس جو سب کو ہلاکت کی طرف لے جاتا، اس کو بھی جس چیز نے ہلاک کیا وہ یہی چیز تھی کہ اس نے حضرت آدم کے سامنے کہا انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہی ایک چیز کہ انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا جاننا، یہ چیز بھی ہلاکت کی طرف میری امت کو لے جائے گی۔ تو دوستان محترم، وہ کتنے کریم آقا ہے، وہ کتنے رحیم اور شفیق ہے امت پر۔ امت 1400 سال کے بعد کن چیزوں سے نجات پائے گی، کن چیزوں سے ہلاکت کی طرف جائے گی، وہ چیزیں سرکار نے پہلے سے بتا دی ہیں۔
اس امت کو ان چیزوں کی طرف توجہ رکھ کر کے ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اور نجات دینے والی چیزیں اختیار کرنی چاہیے اور ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں ظاہر اور باطن کا تقوی، خوشی غمی میں حق بات بولنا، امیری غریبی میں درمیانی راستہ اختیار کرنا، یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ ہر خواہش کے پیچھے چل پڑنا اور بخیلی اختیار کر لینا اور انسان کا اپنے آپ ہی کو اچھا سمجھنا، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ نجات دینے والی چیزوں کو اپنائیے اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میں نے ابھی وہاں نوری تربیتی سینٹر پہ بھی جو بیان کیا اس میں بھی میں نے کئی احادیث اس حوالے سے پیش کی ہیں، اور اس میں سے 2 حدیث سے میں آج بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ طاق راتوں میں یہ الحمدللہ عوام اہل سنت بڑی تعداد میں جمع ہوتی ہیں، اور میں اللہ کی توفیق سے شکر کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کام میں نے جمبو سر میں غالباً 2012 سے شروع کیا، اور اس سے پہلے میری معلومات میں نہیں ہے کہ ایسا ماحول ہوتا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن 2012 میں نوری مسجد کانچی واڑ میں ہم نے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سنی اجتماعات کا آغاز کیا تھا۔ آج الحمدللہ جمبو سر کی کئی مساجد کے اندر ایسے اجتماعات طاق راتوں میں ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری دونوں مسجدوں میں نوری تربیتی سینٹر پہ بھی اور مسجد عائشہ میں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طاق رات میں ہمارے ساتھی نوجوان کوئی نہ کوئی بہتر سے بہتر نیاز کا اہتمام کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ کھانا کھلانا، سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں نے تمام عبادتوں کو اتھل پتھل کر کے دیکھا مگر کھانا کھلانا ہی سب سے عظیم عبادت دیکھا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی کھجور اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے کسی مسلمان کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک مٹھی کھجور اور ایک لقمہ روٹی، اس کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں، صاحب خانہ کو جنت میں اللہ داخل کر دیتا ہے جس نے کھلانے کا حکم دیا، بیوی کو جو کہ اسے تیار کرتی ہیں اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا، اور تیسرے اس خادم کو جو کہ کسی مسکین مسلمان کو دے کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی جنت میں جانے سے نہیں چھوڑا ہے، کہ جو اس کھانا کھلانے کی خدمت میں بھی لگتا ہے رب اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ سرکار فرماتے بہترین مسلمان دیکھنا ہے جو مسلمانوں کو کھانا کھلائے اور جو مومن کو پہچانے اسے بھی سلام کرے، نہ پہچانے اسے بھی سلام کرے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ اس میں بھی کھانا کھلانے والے کو بہترین مسلمان قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ حضور مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو میں حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا اور پہلا کلام سنا، اور دیکھ کر کے کلام سن کر کے میں اسی وقت مسلمان ہوا۔ وہ کلام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں اوٹ سے حضور کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگ سو جائیں اس وقت نماز پڑھو اور سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہاں بھی ان چیزوں کو سن کر کے کفر چھٹ گیا، ایمان آ گیا۔ اس میں بھی سرکار نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ
اور کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اور فرمایا اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام، اللہ کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو مسلمان کو کھانا کھلائے۔ دوستان محترم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ان تمام ساتھیوں کو، آج کی نیاز زبیر بھائی کی طرف سے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے ایک بڑی رقم لگا کر کے آج کی آخری رات میں نمازی بھائیوں کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا، اور باقی دنوں میں بھی جو لوگ کھلاتے رہیں سب کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بشارتوں سے ہم سبوں کو کامل حصہ نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، آپ لوگ پورا رمضان یہاں آتے رہیں۔ میں نے شب قدر 27 کو بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ آتے ہیں، مسجد کی آبادی سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ آتے رہیں، اور ہمارا سنی دعوت اسلامی کا ہر ہفتہ یہ اجتماع ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا کام، ہم کوئی برساتی مینڈک بھی نہیں ہے کہ بارش برسیں اور نکل آئے اور بولنے لگے۔ ہمارا کام ریگولری پورا سال جاری رہتا ہے، صرف جمبو سر نہیں، ادھر پادرا تک، ادھر بھڑوچ تک، ادھر جمبو سر کے تمام علاقوں میں، تمام گاؤں میں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ گاؤں گاؤں پہنچ کر کے ہمارے علماء، مبلغین، عوام اہل سنت کی تربیت کرتے ہیں۔ تو بس آپ سے میری درخواست ہے کہ ہفتے میں، آج تو آپ تو روز آتے ہو نا، اب تو رمضان میں تو آپ روز آتے ہو، عصر بعد بھی بیٹھتے ہو، ظہر بعد بھی بیٹھتے ہو، رات میں بھی الحمدللہ آ جاتے ہو، لیکن ہم ہفتے میں تعلیم کے لیے صرف آپ کا ہفتے میں 1 گھنٹہ مانگتے ہیں۔ آئیں گے انشاءاللہ عز و جل؟ ہر سوموار کو بعد نماز عشاء یہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اور ہماری مسجدوں میں جمعہ کو اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ اس سوموار کو کہاں ہے، اس سوموار کو کہاں ہے۔ تو میری آپ سے پرخلوص درخواست ہے، قطرہ قطرہ دریا شود، تھوڑا تھوڑا ہم سیکھیں گے تو ہمارے پاس علم بہت زیادہ آ جائے گا۔ تو یہ ہر سوموار کو علم سکھایا جاتا ہے، آپ آئیں، سیکھیں، تاکہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزر سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن مختصر ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد فوراً نیاز تقسیم کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔